I've always believed life is greater with opportunities in my hands. The ground to realize my children's dream. Supporting the family with my own means. With stability. A bit of luxury. A secure future for them. And a fully rewarding life for me. Just the way I planned for it. پاکستان اور اس کے معاشی حالات. کیوں ضروری ہے حلال کاروبار کرنا؟ کیا امپورٹنس ہے حلال انکم کی ایک عام آدمی کی زندگی میں؟ اور کیسے اسلامک ٹیچنگز بلینڈ ہوتی ہیں ماڈرن ورلڈ میں؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ورلڈ آف انٹریگنگ ماڈرن بزنسز. آئی ایم طلال جلانی اینڈ دس از ایمان پاکستان. ٹوگیدر وی مین بزنس. اور آج میں آپ کو ایک ایسے سفر پہ لے کے جاؤں گا جہاں ماڈرن بزنس کرے گا کاروبار شریعہ کے عین مطابق. اسلام ہمیں ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے جس میں ہماری معیشت، معاملات اور کاروباری طریقے پر بہت فوکس کیا گیا ہے. آج گلوبل حلال انڈسٹری کی ویلیو $3 ٹریلین سے تجاوز کر چکی ہے اور یہ دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھنے والا اکنامک سیگمنٹ ہے. تجارت ہمیشہ سے اسلام میں ایک امپورٹنٹ حصہ تھی اور جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر تجارت حلال کر دی. قرآن اور سنہ بھی تجارت، ربا، لین دین اور کاروباری ایتھکس پر بہت ڈیٹیل میں قوانین پیش کر چکی ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان پر عمل کریں. اور اسلام بھی حلال بزنس کو پروموٹ کرتا ہے. آج ہم ایمان پاکستان پہ اپنے 2 ڈسٹنگوشڈ گیسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیسے اسلامک ٹیچنگ بلینڈ ہوتی ہیں ماڈرن بزنسز میں اور کیسے حلال بزنس کی ہماری زندگی میں امپورٹنس ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں سید مشیر حیدر وارسی صاحب. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. مشیر حیدر وارسی صاحب چیئرمین ہیں حلال انڈسٹری ریسرچ سینٹر کے. 40 ایئرز آف بینکنگ ایکسپیرینس، انٹلیکچوئل پرسنالٹی. ان کا ریسرچ ہاؤس پاکستان کا لیڈنگ ریسرچ ہاؤس میں سے ایک ہے جو 2008 سے شریعہ قوانین پر ریسرچ کر رہا ہے. اور ان کے ساتھ موجود ہیں فراز بندوقدہ. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو. فراز بندوقدہ از دا چیف ایگزیکٹو فار فارچون اسلامک سروسز، پاکستان کا پہلا اور لیڈنگ اسلامک بروکریج ہاؤس. آئیے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے مشیر حیدر وارسی صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کی کرنٹ اکنامک سچویشن کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے، میں ذاتی طور پہ تو اس وقت جو پاکستان میں معاشی حالات ہیں ان سے تو قطعی طور پر مطمئن نہیں ہوں، اور اس کی وجوہات آپ سب کے علم میں ہیں، نمایاں بھی ہیں. ہمیں نیچرل ریسورسز سے اللہ تعالیٰ نے بے حساب نوازا ہے، جس میں ایگریکلچر سیکٹر میں آپ دیکھ لیں، انڈسٹری میں دیکھ لیں، مین پاور میں دیکھ لیں، فائننس میں دیکھ لیں. یعنی ہر اس میں شعبے میں جو ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے پناہ نوازا ہے. اور خاص طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والی صدی میں خوشحال وہ ملک ہوں گے جو کھانے کی ضروریات میں خود کفیل ہوں گے، کھانے پینے کی اشیاء میں خود کفیل ہوں گے. اور ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی پاکستان ایک زرعی ملک ہے. 70% آبادی اس کی جو ہے وہ زراعت سے منسلک ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور ہمارا مین جو فارن ایکسچینج ارننگ ہے وہ اسی کے تھرو ہے ٹل سچ ٹائم کہ اور ریسورسز آپ ڈیولپ کریں. تو میں تو پاکستان میں جو کرنٹ سچویشن ہے معاشی اس سے مطمئن نہیں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے میرا کہ اس سے ہم نا امید ہو جائیں. ایسا نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی پرفارمنس دی ہے انہی ریسورسز سے، ریسورسز کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور ابھی بھی ہمارے ڈسپوزل پہ اس سے زیادہ ریسورسز ہیں. ہمارے پاس جو ہے جفاکش محب وطن پاکستانی ورکرز ہیں، وہ چاہے کسی سیکٹر میں ہوں، ایگریکلچر میں ہوں یا آپ کے انڈسٹری میں ہوں یا سروسز میں ہوں، جس میں بھی ہوں.
تو میں تو آئندہ پاکستان کا جو مستقبل دیکھ رہا ہوں وہ بہت ہی تابناک دیکھتا ہوں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے سورہ الم نشرح میں کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہاں تکلیف کے بعد ہی راحت ہے اور تکلیف کے بعد ہی راحت ہے. ہم جس کرائسس سے گزر رہے ہیں یہ مستقل نہیں ہے میری نظر میں، پرووائڈیڈ ہم اس پہ ایفرٹس کریں اور یہ کریں تو ہم اس سے گزر ہو سکتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس سے نہ قابو پائیں. لیکن کرن جو آپ نے سوال کیا ہے، موجودہ معاشی حالت جو پاکستان کی ہے وہ کسی طور بھی مطمئن نہیں کر سکتی. آپ کو آج جو کچھ کرنا ہے وہ کل کاٹنا ہے. آپ کی جو جنریشن ابھی آنے والی ہے، جو فیوچر ہے پاکستان کا، آپ ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ہماری طرح صبح و شام ان اننیسیسری جو پرابلمس ہیں، گیس ہے، لو پروڈکشن ہے وغیرہ وغیرہ، اس میں پڑے رہیں گے؟ تو کبھی بھی ہم نہیں کر سکتے ترقی. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی جب ہے تو ہم کیوں نہیں کر، واٹ آر دی ریزنس. یعنی کہ آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ پاکستان از فل آف ریسورسز؟ آف کورس میں کیا، دنیا مانتی ہے. اور پھر یہ کہ یہ تو ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. آپ ہی دیکھیے کہ اتنا چھوٹا سا ملک ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ نے کون سی ایسی کلائمیٹ لے لیں آپ، اگر فصلوں کے حوالے سے لیں، کون سی ایسی کلائمیٹ ہے جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے؟ بالکل. اولیو آئل سے لے کے اور آپ باجرا اور وہ سورگم اور یہ تک اگا سکتے ہیں. کون سا ایسا پھل ہے جو پاکستان میں نہیں اگتا یا نہیں ہو سکتا؟ بشرطے یہ کہ پاکستان کی ریسورسز ایفیشینٹلی یوٹیلائز کریں، گائیڈنس ہو، اس پہ ریسرچ ہو ہمارے یہاں جو پہلے ہوتی تھی. اور دوسرے یہ کہ ان کو ہم اسسٹ کریں. ہماری جو ویلتھ ہے وہ ہماری اس کو دو اس میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو ایگریکلچر ورکر ہے، فیلڈ ورکر ہے، اور دوسرا ہمارا انڈسٹریل ورکر ہے جو کنٹریبیوٹ کریں گے اور کرتے رہے ہیں. آپ کو 1960 میں کیا تھا؟ کوئی میریکل معجزہ تو نہیں ہوا تھا. نہیں. اگر آپ بکس میں جائیں تو 1960 کا جو ایرا تھا اس کو کہتے تھے ایرا آف گرین ریولوشن. ایگزیکٹلی. تو اس میں محنت کی گئی نا، کمبائن، جوائنٹڈ. تو ہر آدمی ریسورسز کو ایفیشینٹلی یوز کرنے پہ ہی جی ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک سچویشن بیٹر ہوگی. بالکل. اور یہ ریسورسز آپ بہتر، جب آپ نے لفظ استعمال کیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وی آر سنسیئر ٹو آور سیلف، وی پٹ آن ایفرٹس ود آنیسٹی اینڈ ڈگنیٹی. دیٹ از مور لائک ایفیشنسی آن یور پارٹ. آف کورس. چلے سر، یہی سوال میں فراز صاحب آپ سے بھی پوچھوں گا کہ آپ اکنامک سچویشن کو پاکستان کی کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیکن بیسکلی تو انہوں نے چیزوں کو سم اپ تو کر دیا آلریڈی، بٹ ٹو جسٹ ایڈ آن ٹو اٹ کہ اگر ہم دیکھیں نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں ماننے یا نہ ماننے والی بات تو ہے ہی نہیں. اٹ از اے پروون فیکٹ کہ ہمارے پاس ون آف دا لارجسٹ ریزروز آف کول ہمارے پاس اویلیبل ہے. بلوچستان میں آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس ڈفرینٹ اورز، ڈفرینٹ ہمارے پاس جو بھی ایلیمنٹس ہیں، نیچرل ایلیمنٹس ہیں، وہ ہمارے پاس بلوچستان میں موجود ہیں. ہمارے پاس گیس کے بھی ون آف دی لارجسٹ ریزروز اویلیبل تھے، آلدو کافی ڈپلیٹ ہوئے ہیں، بٹ اسٹل وی آر ون آف دی لارجسٹ گیس ریزروز ان دی ورلڈ کرنٹلی بھی. اس کے علاوہ سب سے بڑا جو ایسٹ میں دیکھتا ہوں اس وقت وہ ہماری یوتھ ہے. ہماری جو بھی ینگر پاپولیشن ہے اس وقت، اس کو آپ اگر دیکھیں تو ون آف دی لارجسٹ یوتھ ان دی ورلڈ. سر لیکن ہماری یوتھ کو ہی ہماری ریسورسز کا اگر نہ پتا ہو تو اس کو یوٹیلائز کس طرح کیا جائے؟ یوتھ کو ریسورسز کا بھی پتا ہے. یوتھ آپ دیکھیں تو ایک میسیولی یوتھ آگے آ رہا ہے، بٹ ان کو ایک پراپر ڈائریکشن پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہماری یوتھ کو ایک اس وقت ڈائریکشن مل نہیں پا رہا ہے، اور وہ ڈائریکشن ہمارے سینئرز جو ہمارے ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اور آئی وڈ اگری کہ ان سارے ریسورسز کو ایک طرف فوکس کرنے کی اس وقت ضرورت ہے. یعنی کہ اکنامک سچویشن بیلنس تب ہوگی جب ساری ریسورسز ایفیشینٹلی بھی یوز ہوں گی اور کنوے بھی ہوں گی ٹورڈز یوتھ اینڈ دی پیپل لیونگ. پاتھ پہلے سے چلتی آ رہی ہے، اس پاتھ پہ ہم لوگ فوکس رہنا پڑے گا اور یوتھ کو ہم اس پاتھ پہ ڈالنا پڑے گا. اچھا. جو کہ اس وقت ٹرانزیشن جو ہے ہماری وہ پاسبل نہیں ہو پا رہی ہے، اس ٹرانزیشن کو ہمیں لے کے چلنا ہے، پاسبل کرنا ہے. چلیں سر، زبردست. اچھا سر، آپ سے ایک اور سوال میرا ضرور ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹی کو پروموٹ کرتا ہے،
لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اکنامک گروتھ کے لیے جو اسینشیل ہمارے لیے بزنس ایکٹیویٹیز ہیں, کیا اس کو بھی اسلام پروموٹ کرے گا؟ دیکھیے, جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, زندگی کے ہر شعبے میں اس میں ہدایت موجود ہے. بالکل, کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں کہ ہدایت موجود ہے. جہاں تک یہ ہے کہ اکنامک سیکٹر میں جو آپ نے کہا نا کہ ایکٹیویٹی معاشی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسلام پروموٹ کرتا ہے, انکریج کرتا ہے. اسلام یہ نہیں چاہتا, اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ماننے والے ہیں, بلیورز ہیں, وہ اپاہج نہ ہو, کسی کی بیساکھی کے سہارے پہ نہیں چلے, وہ خود اپنے اس قابل ہوں کہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں, اپنی روزی خود کمائیں. لیکن اب تو یہ ایشو ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کافی بزنسز کو باؤنڈ کر دیتا ہے, یہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں اکنامک گروتھ والے جو بزنس ہیں وہ اسلام میں الاؤ. دیکھیے, اسلام نے یہ جو, میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ وہ ریسٹرکٹ کر دیتا ہے. ہمارا ایک فیتھ ہے, ہماری ایک گائیڈنس ہے تھرو ہولی قرآن, سننا, حدیث نبوی, اس میں, اور یہ ہر ریلیجن میں کسی نہ کسی فارم میں اس طریقے سے ہوتا ہے, لیکن اسلام میں کمپلیٹ ہے. تو ہمیں اس کو اوائڈ کرنا ہے. یہ کہنا کہ ہمیں نہیں کرنا, ہمیں اس طریقے, دیکھیے آج کچھ سال پہلے جائیں آپ, بینکنگ, اسلامک بینکنگ کا تصور کر سکتے تھے؟ نہیں. لیکن بینکنگ ہے, فائنانس سسٹم ہے اسلام کا ایک. تو جب آپ نے کوشش کی تو اس میں سے راہیں نکالی کہ ہمارا جو اسلامک بینکنگ سسٹم ہوگا وہ اس طریقے سے ہوگا, ہم کمپیٹ اس طرح کریں گے ماڈرن بینکنگ سے یا ٹریڈیشنل بینکنگ سے. تو اسی طریقے سے بزنسز میں بھی جو ہمارے لیے فاربڈن ہے ہم ان کو نہیں کریں گے, بالکل قطعی نہیں کریں گے. لیکن جو الاؤ ہیں وہ بھی چند ایسی وہ کچھ ہوں گی جو کہ فاربڈن ہوں گی. مثلا آپ شراب نہیں بنا سکتے, بالکل, وہ تو ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو اور وہ ان کو آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے ماسز کو, اور ہمارے جو ورکرز ہیں ان کو, کہ بھئی یہ ہے ہماری بزنس, اور اس کی فیلڈ بہت پرمیسیبل, ان کی بہت لمبی چوڑی. یعنی کہ یہ سوال تب پیدا ہو سکتا ہے جب ایجوکیشن کی کمی ہو, اور اسلامک ایجوکیشن کی کمی ہو. دیکھیے, یہ ایک بالکل علیحدہ سبجیکٹ ہو جاتا ہے کہ اسلامک ایجوکیشن. دیکھیے, اس وقت ہماری سب سے بڑی چیز یہ ہے, میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے اس پہ کتنا بلیو ہے, اور کیا میرے دل کی حالت بھی ویسی ہے. مثلا اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, کیا یہ کہتے وقت میری دل کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کا مطلب ہی نہیں جانتا تھا. عام آپ کی بھی بات کر رہا ہوں میں کہ وہ تو ضروری ہے کہ جو ہماری گائیڈنس ہے, جو کہ بک ہے, اس کو ہم سمجھیں اور خود اسس کریں کہ کیا اس میں پرمیسیبل ہے, کیا لمٹس کیا ہیں, اس کے اندر کیا دینا ہے. میں نہیں سمجھتا اس میں بہت زیادہ کوئی, اگر کوشش کرے آدمی تو اس سے گائیڈنس لے سکتا ہے, اور جہاں نہیں ہو سکتا وہاں علماء موجود ہیں, ان سے معلوم کر لیں, ان سے رجوع کر لیں. لیکن پہلے جانا یہ بالکل. لیکن بلیف, جب آپ بلیف کی بات کر رہے ہیں تو بلیف تو آپ علماء سے معلوم کریں یا گائیڈنس لیں, دونوں کیسز میں بلیف زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل, تو بلیف کیسے آئے گا؟ اب ان کا بلیف اس چیز پہ ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں پروڈکٹیوٹی کو, دیکھتے ہیں لوگوں کو, دیکھتے ہیں, تو ان کو یہ کلیئر ویژن ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی پروموٹ نہیں ہو سکتی اگرچہ ہم اسلام کے رولز پہ بزنس کرتے رہے. نہیں, مطلب کون سے, میں تو صرف نہیں کر اسلام نے کوئی ایسی یہ میسج لوگوں تک پہنچا نہیں. نہیں, دیکھیے پروڈکشن پہ کوئی بار ہے کہ صاحب اتنے 1000 ٹن آپ گھی کے ڈبے صرف ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, نہیں ہے نا. اسی طرح آپ کا کہ اتنی ویونگ ٹیکسٹائل میں آپ ہیں تو کوئی کنڈیشن رکھی ہوئی ہے؟ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. آپ جتنی ایفرٹس کریں گے, لیکن جو ہمارا وہ کسی طریقے سے اس میں کوئی ڈسوبیڈینس نہ ہو, اس میں کوئی شرک نہ ہے. یعنی کہ لوگ شریعہ کمپلائنٹ کا نام سن کے تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے ضرور ہوتے ہیں. تو وہ تو خامخواہ کا وہ ہے نا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, یعنی کہ ان کی اپنی نالج نہیں. بالکل. دیکھیے, آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھے ہوں گے, میں بھی پڑھا ہوں یہ ہائی اسکول وغیرہ میں, کہ ایک ٹیچر کیمسٹری کا یہ کہتا تھا, آج لیکچر جو دیا اس نے, کہ کل میں یہ اس ٹاپک پہ لیکچر دوں گا. ٹھیک ہے. اب جو بچے انٹیلیجنٹ یا کمپٹیٹو ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ شام کو گھر میں اس کو ریفر کر لیا اس ٹاپک کو, چاہے وہ ابھی ڈلیور نہیں ہوا لیکچر, لیکن ریفر کر لیا. اب نیکسٹ ڈے جب وہ جائیں گے کالج اس میں تو دے ول بی مور ریسیپٹیو, ان کی سمجھ میں زیادہ آئے گا. اچھا. اور وہ اس کو کنسیو زیادہ کر پائیں گے نسبتاً ایک آدمی جو کہ ریفر کر کے نہیں آیا. ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے کہ ہمیں بیسک اس کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تھوڑی بہت ایز بینگ اے فیتھفل ایز اے مسلم کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ تھوڑا بہت خود جانے دیں ان کو, اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے. بالکل مشکل تو ہے نہیں. تو وہ میں آپ اس سے نہیں تھا کہ سوائے چند اس کے بزنس ایکٹیویٹی کے لیے اسلام میں کوئی ایسی ریسٹرکشن, یعنی کہ شریعہ کمپلائنٹ سروسز جو ہیں ان کے بارے میں جاننا زیادہ ضروری ہے. بالکل کہ کیا ہے. چلیے تھوڑی دیر میں, اور جہاں اس میں آپ کو مشکلات آ رہی ہیں تو شریعہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل ان سے رجوع کریں, نہیں ان کے پاس کیوں جاتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. دیکھیں نا, میں نے آپ کو بتایا نا کہ شریعہ کمپلائنٹ کا نام سن کے ایک سٹیپ ضرور بیک ہوتے ہیں. ہاں تو وہ تو خامخواہ کا ہمارے یہاں ایک وہ ہے. ہمارے پاس دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے گا, ہم پہ 200 سال کی غلامی کا اثر ابھی تک ہے. اچھا, وی آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. وہ ہے کہ ہم کوئی چیز پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں, یعنی کہ پوچھنا ضروری ہے, شرم آتی ہے. بالکل بالکل, یعنی کہ شریعہ کمپلائنٹ کا نام جو ہے وہ ہٹ جائے تو ایک سٹیپ بیک بھی نہیں ہوگا. بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور فراز صاحب سے پوچھتے ہیں کہ شریعہ کمپلائنٹ سروسز کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے. بریک کے بعد. This program is brought to you by in association with